اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. عید بعثت کو سامعین کرام کی خدمت میں اور دیکھنے والوں کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید ہے کہ اس دن کو جس کے اندر مخصوص عبادت ہے، مخصوص عبادات ہیں، روزہ رکھنے کی عبادت ہے، بہت بافضیلت دن ہے. اس دن کو ہم اہمیت دیں اور اپنی عبادات کو بھول نہ جائیں. بعثت کے بارے میں کچھ نکات کی طرف ہم اشارے کرتے ہیں. سب سے پہلے بعثت کی آغاز رسول مکرم اسلام سرکار دو عالم غار حرا میں محض عبادت تھے. ناگاہ ایک آواز یا محمد سنی. اقرأ، یہ آواز جبرائیل کی طرف سے، یا محمد اقرأ. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. پڑھو اپنے خدا سے، اس خدا کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا. اس خدا نے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، جمے ہوئے خون سے انسان کو پیدا کیا. اس آیات کے ساتھ ساتھ بعثت کا آغاز ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کو اس طریقے سے شروع ہوتا ہے اور وہ تیار ہو جاتے ہیں. اپنی ذمہ داری اور اپنے رسالت کو آغاز کرنا اس آیات سے شروع ہوتا ہے. ان آیات کے بعد جبرائیل لگاتار آمد و رفت، آنا جانا جو ہے رسول اللہ کے ساتھ شروع ہوتا ہے. جبرائیل آتے جاتے مختلف آیات کو وحی کرتے ہیں اور مختلف آیات کو رسول اللہ کے لیے بھیجتے ہیں. تو اس بعثت جو ہے، ہم بعثت کے دن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم مناتے ہیں. سوال یہ ہے کہ انبیاء الہی تو ایک ہی نہیں ہیں. انبیاء 124,000 انبیاء ہیں، رسول ہیں. تو ہم ایک رسول کے لیے بعثت کیوں مناتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ سرکار دو عالم اکمل انسان، کامل ترین انسان ہیں، کامل ترین دین. آپ کو معلوم ہے کہ اسلام سے پہلے مختلف ادیان موجود تھے، لیکن مکمل دین جس کے اندر کوئی نقص اور کوئی اشکال موجود نہیں ہے، وہ دین اسلام ہے. تو دین اسلام آخری دین ہے،
لہذا رسول اللہ کو خاتم النبیین بھی کہتے ہیں، خاتم المرسلین بھی کہتے ہیں، اور ان کا دین خاتم الادیان ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، سورہ احزاب میں۔ سرکار دو عالم خاتم النبیین ہیں اور خاتم المرسلین، اور میں عرض کروں اور ان کا دین خاتم الادیان ہے۔ اس سے پہلے جو ادیان تھے سب مختصر اور مخصوص زمانے کے لیے، لیکن یہ دین آخر دنیا تک، یعنی جب تک انسان اس دنیا میں رہتا ہے اس کا دین وہ دین اسلام ہوگا، مکمل دین ہے۔ اس آیت کے مطابق ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اس سے پہلے جو ادیان تھے وہ مقدمات کو تیار کرتے تھے تاکہ دین اسلام وہ مکمل دین آ جائے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بعثت کو ہم خاتم النبیین کے لیے، دین کامل کے لیے ہم مناتے ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ دین صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، دین اسلام، قرآن جو اسلام کی کتاب ہے، رسول اللہ کی کتاب ہے اللہ کی طرف سے، قرآن جو ہے سارے مسلمانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، اس کرۂ ارض پہ جتنے انسان ہیں سب کے اوپر فرض ہے کہ وہ مسلمان بن جائیں، اللہ کے دین کے مقابلے میں تسلیم ہو جائیں اور اس دین کو قبول کر دیں اور اپنائیں۔ لہذا دین اسلام سب سے اہم ادیان ہے اور مکمل دین اور آخری دین ہے، اور اس دین کی بشارت جو ہے سابقہ ادیان میں موجود ہیں۔ تورات میں، انجیل میں، باقی آسمانی کتابوں میں رسول اللہ کی آنے کی جو وعدہ اور بشارت ہے سب موجود ہے۔ لہذا قرآن میں اس طرح ارشاد ہے سورہ بقرہ میں، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اہل کتاب جو ہے مسیحی، نصرانی اور یہودی رسول اللہ کو پہچانتے تھے جس طرح اپنے اولاد اور بچوں کو پہچانتے ہیں اور ان کو جانتے ہیں۔ لہذا دین اسلام جو ہے پہلے سے سب کو معلوم تھا، اور آپ کو معلوم ہے رسول اللہ کے بعثت کے زمانے جو ہے فطرت کے بعد ہے، یعنی 800 سال انبیاء کی کمی موجود تھی۔ فترت یعنی فاصلہ ہو گیا، 800 سال کے بعد رسول اللہ کی بعثت، یعنی لوگ انتظار کرتے تھے، یہود، نصارہ، سب ادیان ان کے آنے کا انتظار کرتے تھے۔ لہذا بعثت کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اب ایک اور نقطے کی طرف میں اشارے کروں، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کا مقصد جو ہے اس آیت میں معلوم ہوتا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 45 اور 46 میں اس طرح ارشاد ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے ہمارے رسول، ہم نے آپ کو بشارت دینے والا، شاہد، بشارت دینے والا، ڈرانے والا
اور اللہ کی طرف ان کی اجازت سے لوگوں کو خدا کی طرف بلانے والا ہم نے اس مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔